بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ بچوں؟ جیسا کہ ہم نے دعائیں یاد کی تھی، کھانا کھانے سے پہلے کی اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا، تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں لیسن نمبر 2 ہے ہمارا۔ تو ہم آج آپ کو عقیدے کے بارے میں بتاتی ہوں، عقیدہ ہوتا کیا ہے، عقیدے کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، عقیدے کا مطلب، عقیدے سے مراد وہ اٹل اور پختہ نظریات ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اپنے بک کی طرف دیکھو، شاباش۔ آپ لوگوں نے شرارتیں نہیں کرنی بچوں، ادھر ادھر دیکھنا، میری طرف دیکھیں۔ تمام اسلامی عقائد کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ آگے سمجھ، یعنی کہ جو بھی چیز آپ سوچتے ہو سمجھتے ہو اس پر پختہ یقین کر لینا کہ نہیں یہی چیز ہی ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، تو عقد کا مطلب ہے گانٹھ، گرہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایک چیز کی گرہ لگا دیتے ہیں کہ یہی ہی میرا کام ہے، جیسے ہمارا یقین، پختہ یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ یہی ہے نا ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریات، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا دین جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں جب ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ دو کہہ دے یا کوئی اور لفظ بول دے یا کوئی اور کام کہہ دے تو ہم اس بات کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اور یقین یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب آگے آپ کو بتاتی ہوں توحید کے بارے میں۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے، یعنی کہ توحید کا مطلب ہے واحد سے نکلا، واحد کا مطلب ایک۔ تو توحید جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ اسلامی روح کے مطابق اس کا مطلب معنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہم اسی کو ایک مانتے ہیں۔ بچے ادھر میری طرف، شاباش، آپ میری طرف ذرا اٹینٹیو رہنا۔ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم سب کو اور کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے۔ یہ زمین، دریا، سمندر، پہاڑ، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان اور حیوان وغیرہ سب اسی نے بنائے ہیں۔ سارے جہانوں پر اسی کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب کا رزق دینے والا ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ کی عظمت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت ہی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا اور علم والا ہے۔ اس زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر۔ آگے اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہر طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ انسانوں کے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل اور میوے بھی پیدا کیے ہیں، ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، زمین کی خوبصورتی کے لیے پھول اور پودے اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی اور حرارت کے لیے ہمیں سورج کی نعمت سے نوازا بھی ہے، اس لیے ہمیں اس ذات باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ میں دیکھنے لیے، دیکھنا سورج ہے، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں اس کا کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ جو ہے ہر دم جو اس کو ایک ماننا چاہیے اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے یہ بتاؤں میں آپ کو، کلمہ طیبہ کیا آپ پڑھتے ہو؟ کلمہ کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا، تو اس کا معنی بتاتی ہوں۔ کلمہ طیبہ، اٹینٹیو می۔ کلمہ طیبہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کے مطابق اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کی تعلیمات ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے، ان کے کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص میں جو قل اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے، اس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، اور دونوں اس صورت میں اور کلمہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو ہے وہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ توحید اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق و مالک مانا جائے۔ انسان